السلام علیکم۔ میرے چینل دادو جان کی کہانیاں میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ جب میں چھوٹی تھی تو میں اپنی دادو جان سے پیاری پیاری کہانیاں سنتی تھی۔ اگر آپ بھی میری دادو جان کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو مل سکیں ویڈیو اپڈیٹس۔ آج کی کہانی ہے کالا جن اور حسین شہزادی۔ پرانے زمانے میں ایک ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام گلاب شہزادی تھا۔ گلاب شہزادی بہت ہی خوبصورت تھی اور اس کے حسن کا چرچا دور دور تک تھا۔ کئی ملکوں کے شہزادے اس سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن بادشاہ اور ملکہ اس کی شادی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ شہزادی کی طبیعت اکثر بگڑ جاتی تھی، اس کی آواز بدل جاتی تھی اور وہ چیخنے چلانے لگتی تھی۔ بادشاہ نے بہت سے حکیموں سے اس کا علاج کروایا لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ پھر ایک روز وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں شہزادی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر نے کہا، مجھے تو شہزادی کے ساتھ کچھ اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کھل کر بات بیان کرو۔ بادشاہ نے وزیر کی بات نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ وزیر نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ کسی عامل سے رابطہ کرنا چاہیے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے شہزادی پر کوئی سایہ ہے۔ وزیر نے جواب دیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ کسی اچھے عامل کو لے کر آئیں۔ لہٰذا وزیر ایک عامل کو لے کر بادشاہ اور وزیر کے پاس آئے۔ اے عامل، ہمیں شک ہے کہ ہماری شہزادی پر کوئی سایہ ہے، تم دیکھو کہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں۔ عامل نے حساب کتاب لگا کر بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ لوگوں کا شک بالکل درست ہے۔ ایک خطرناک جن شہزادی پر عاشق ہے، وہ بہت طاقتور ہے۔ میں تو کیا کوئی عامل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے عملیات کے ذریعے اسے قابو کرنے کی کوشش کی تو وہ عمل کرنے والے اور شہزادی دونوں کو مار ڈالے گا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا اور بولا، بتاؤ اس جن سے شہزادی کی جان کیسے چھٹے گی؟ بادشاہ سلامت، اگر کوئی بہادر انسان اس جن کا مقابلہ کرے اور اسے مار دے تو شہزادی کی جان چھوٹ سکتی ہے، لیکن جو کوئی بھی اس جن سے مقابلے کے لیے جائے گا اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں ایک تلوار اسے دوں گا، اگر اس نے اس تلوار سے اس جن کو مار دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جن بھی اسے مار سکتا ہے۔ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور آپ اور وزیر بھی بوڑھے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اس جن کے مقابلے کے لیے نہیں جا سکتا۔ یہ کام تو کوئی جوان شخص ہی کر سکتا ہے۔ عامل نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، کیا میں اس سلسلے میں آپ کو کوئی مشورہ دوں؟ وزیر بولا، ہاں ہاں بتاؤ، وہ کیا مشورہ ہے؟ بادشاہ نے وزیر سے کہا، کئی ملکوں کے شہزادے گلاب شہزادی سے شادی کے خواہش مند ہیں۔ یہ اعلان کروا دیا جائے کہ جو شہزادہ بھی جن سے مقابلہ کرے گا اس کی شادی شہزادی سے کروا دی جائے گی۔ بادشاہ کو وزیر کی تجویز بہت پسند آئی اور اعلان کروا دیا گیا، مگر کوئی بھی شہزادہ جن کے خوف سے نہیں آیا۔ بادشاہ بہت انتظار کرتا رہا۔ آخر کار ایک روز ایک شہزادہ تیمور بادشاہ کے پاس گیا اور بولا، بادشاہ سلامت، میں شہزادی سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں اور میں جن سے مقابلہ کرنے کو تیار ہوں۔ بادشاہ نے عامل سے کہا کہ شہزادے کو تلوار دو اور بتا دو کہ جن کہاں ہے۔ عامل نے شہزادے کو تلسمی تلوار دی اور کہا، تم یہاں سے مشرق کی سمت چلے جاؤ، تقریباً 2 کوس جانے کے بعد تمہیں ایک چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ ملے گا، وہاں پہاڑ سے ایک آبشار بھی بہہ رہی ہوگی۔ تم اس آبشار کے پاس کھڑے ہو کر زور سے کہنا، اے کالے جن،
میں تم سے مقابلے کے لیے آیا ہوں۔ وہ جن تمہارے پاس آ جائے گا اور تم اس طلسمی تلوار سے اس کا مقابلہ کرنا، لیکن بہت محتاط رہنا۔ ٹھیک ہے، میں محتاط رہوں گا، شہزادے تیمور نے کہا اور اپنے گھوڑے پر روانہ ہو گیا۔ وہ اس پہاڑی سلسلے کے پاس پہنچ گیا جس کے بارے میں عامل نے بتایا تھا۔ اس نے آبشار کے پاس کھڑے ہو کے بلند آواز میں کہا، اے کالے جن، میرے سامنے آ، میں تجھ سے مقابلہ کرتا ہوں۔ ذرا دیر بعد ایک خوفناک قہقہ سنائی دیا۔ شہزادہ تیمور ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اسے ایک جانب سے ایک کالا خوفناک جن اڑتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ وہ جن شہزادے کے سامنے پہاڑ پر اتر گیا اور خوفناک آواز میں بولا، اے نوجوان، تو میرا مقابلہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ میں تمہیں مار کر گلاب شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادے نے جواب دیا، جاؤ نوجوان، میں تمہیں جانے کا ایک موقع دیتا ہوں۔ تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، میں ایک ہی حملہ کروں گا تو مارا جائے گا۔ جن نے شہزادے تیمور سے کہا، نہیں، میں یہاں سے جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں ضرور تمہارا مقابلہ کروں گا۔ شہزادے نے مضبوط آواز میں جن کو جواب دیا، اگر تم ضد کرتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے تو میں تمہیں ضرور مار دوں گا، کیونکہ میں شہزادی کا عاشق ہوں اور میں گلاب شہزادی کو کسی کا نہ ہونے دوں گا۔ جن نے غضبناک ہو کر کہا۔ اب شہزادے تیمور نے اپنی سلیمانی تلوار مضبوطی سے پکڑ لی۔ جن اچھل کر اس کے مقابلے میں آ گیا۔ شہزادے نے تیزی سے ایک قدم بڑھ کر اس پر وار کیا۔ جن نے پیچھے ہو کر خود کو اس کے حملے سے بچایا اور پھر تیزی سے اپنے خوفناک پنجوں سے شہزادے کو دبوچنا چاہا۔ شہزادے نے پھرتی سے اس کے ہاتھ پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے جن کے ہاتھ پر گہرا زخم آیا۔ جن نے خوفناک آواز میں چیخ ماری اور غصے میں دوسرا ہاتھ بڑھا کر شہزادے کو پکڑنا چاہا، لیکن شہزادے نے ایک بار پھر اپنی سلیمانی تلوار سے اس پر وار کیا، لیکن اس دفعہ جن نے اپنا ہاتھ بچا لیا اور یکدم پلٹ کر شہزادے کی ٹانگ پکڑ لی اور اسے کھینچ کر گرا دیا، مگر شہزادے نے جھٹ سے پلٹ کر جن کے ہاتھ پر وار کر دیا تو جن کا ہاتھ کٹ گیا۔ جن نے زوردار چنگھاڑ ماری اور شہزادے کی ٹانگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور شہزادہ کھڑا ہو گیا۔ جن کا ایک ہاتھ کٹ گیا تھا اور دوسرا ہاتھ زخمی تھا، مگر جن نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر شہزادے کی طرف پھینکا، لیکن شہزادے نے ایک طرف اچھل کر اپنے آپ کو بچا لیا۔ اب جن اڑتا ہوا پہاڑ کی دوسری طرف چلا گیا اور شہزادے کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر نظر آیا تو شہزادہ تیمور پریشان ہو گیا، کیونکہ جن نے ہاتھ میں ایک درخت پکڑا ہوا تھا۔ جن تیزی سے قریب آیا اور اس نے درخت شہزادے کی طرف پھینکا۔ درخت بہت بڑا تھا اور ادھر ادھر پھیلا ہوا تھا، اس لیے شہزادے کا اس سے بچنا مشکل ہو گیا۔ شہزادے نے سوچا کہ اب تو شاید موت ہی آ گئی ہے، لیکن جیسے ہی درخت شہزادے کے قریب آیا تو اس نے اچھل کر خود کو بچاتے ہوئے تلوار درخت کی جانب کر دی۔ جیسے ہی درخت تلوار سے لگا، فوراً ہی ایک جانب گر گیا۔ اب شہزادے کو یقین ہو گیا کہ طلسمی تلوار اسے جن کی طرف سے پھینکی ہوئی کسی بھی چیز سے بچا سکتی ہے۔ جن ایک بار پھر اس کے سامنے آ گیا اور اس پر حملہ کرنے کے لیے آہستہ آہستہ ادھر ادھر اچھلنے لگا اور پھر اس نے تیزی سے شہزادے پر حملہ کیا۔ شہزادہ پوری طرح سے ہوشیار تھا، اس نے لپک کر جن کے پیٹ پر اپنی طلسمی تلوار مار دی۔ جن نے ایک بھیانک چیخ ماری اور گر کر تڑپنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گیا اور مرتے ہی غائب ہو گیا۔ شہزادے نے سکون کا گہرا سانس لیا اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر واپس روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے کالے جن کو ختم کر دیا ہے۔ بادشاہ نے عامل کو حکم دیا، تم ذرا اپنے علم سے دیکھو کہ وہ جن واقعی مر گیا ہے۔ بادشاہ کے کہنے پر عامل نے حساب لگایا اور کہا، بادشاہ سلامت، شہزادہ صحیح کہہ رہا ہے، کالا جن مارا گیا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور بولا، آج میں بہت خوش ہوں،
کیونکہ میری بیٹی کو تکلیف سے نجات مل گئی۔ اس نے شہزادے کو گلے سے لگا لیا اور اسے اپنے قریب بٹھانے کے بعد بولا، تم ایک بہت بہادر شہزادے ہو۔ تم نے میری بیٹی کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم واقعی اس سے محبت کرتے ہو اور اسے خوش رکھو گے۔ اب بتاؤ کہ ہم کب اس سے تمہاری شادی کریں؟ شہزادے نے کہا، بادشاہ سلامت، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے والدین کو اپنی بہادری کے بارے میں بتاؤں۔ میرے والد بہت بہادر آدمی ہیں اور بہادروں کو پسند کرتے ہیں۔ ہم نے جب آپ کا اعلان سنا تھا تو میں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں جن سے مقابلے کے لیے جانا چاہتا ہوں، انہوں نے خوشی خوشی مجھے اجازت دے دی اور کہا تھا کہ میں بہادری سے جن کا مقابلہ کروں۔ اب میری کامیابی پر وہ بہت خوش ہوں گے۔ میں اپنے والدین کے ساتھ جلد ہی بارات لے کر آؤں گا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے شہزادے، ہم بے چینی سے تمہاری بارات کا انتظار کریں گے۔ اور شہزادہ روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے محل میں آ کر اپنے والدین کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا، جس پر وہ بہت خوش ہوئے۔ پورے ملک میں چراغاں کرایا گیا اور پھر ایک ہفتے کے بعد شہزادے تیمور کی شادی گلاب شہزادی سے ہو گئی اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اللہ حافظ۔